لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم معلم القرآن کا سبق نمبر 13 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج کا یہ سبق بہت اہم ہے، آپ توجہ دیجئے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13، لا اور ما، ان دو کا بیان۔ یہ دونوں علامتیں الفاظ کے شروع میں آتی ہیں اور ان کا ترجمہ نہیں، نہ یا مت، یہ اس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ نہیں، نہ یا مت۔ لام، اس کے استعمال کی عموماً 3 صورتیں ہیں، اس کو بہت توجہ دیجیے۔ اس کے لا کے مثال کی کتنی؟ عموماً 3 صورتیں ہیں۔ اب یہاں پر پہلی صورت بیان کر رہی ہے، کون سی ہے؟ یا تو اس کو لکھ لیجئے، نوٹ بنا لیجئے، بہت کام میں آئے گی آپ کے۔ اگر لا کے بعد اگر ایسا اسم ہو جس کے آخر میں زبر ہو تو اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے، اور ترجمہ عموماً کوئی نہیں سے کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ کوئی نہیں۔ جیسے لا الہ، کوئی معبود نہیں، یعنی معبود کی جتنی بھی شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ دیکھیے پورے جنس کا، پورے کا کیا ہو گیا؟ پورے کی نفی ہو گئی۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ لام کے بعد اگر ایسا اسم ہو جس کے آخر میں زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہ جو ہا پر ہے زبر ہے، تو انہوں نے کہا تھا ایسا اسم ہو، تو یہ اسم ہے اور اس کے آخر میں کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو کیا ہوا ترجمہ؟ کوئی معبود نہیں، یعنی معبود کی جتنی بھی شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ دوسرا ہے دیکھیے لا ریب، کوئی شک نہیں، یعنی شک کی جتنی صورتیں اور شکلیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ یہاں پر توجہ دیجئے، دیکھیے لا ہے، اس کے جو اسم ہے اس کے آخری لفظ پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ وہ انہوں نے کہا تھا پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے۔ آگے اور مثال پڑھیے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، عتاب نہیں، کوئی ملامت نہیں۔ آپ سمجھتے جائیے، پوری جنس کی نفی ہے اس میں۔ لا عاصم الیوم، آج کوئی بچانے والا نہیں، یعنی بچانے والوں کی جتنی بھی صورتیں ہیں کوئی بھی نہیں ان میں سے۔ لا غالب لکم الیوم، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ لا خلاق لہم فی الآخرۃ، کوئی حصہ نہیں ان کے لیے آخرت میں، کوئی حصہ نہیں ان کے لیے آخرت میں۔ تو دیکھیے لا کی پہلی صورت یہ ہوئی تھی، انہوں نے 3 صورت بتائی تھی، پہلی صورت ہوئی کہ لا کے بعد اگر ایسا اسم ہو جس کے آخر میں زبر ہو تو پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے۔ اب ہم دوسری صورت پڑھیں گے۔ دیکھیے دوسری صورت کیا ہے؟ لا کے بعد اگر فعل کے آخر میں پیش یا کیا ہو؟ واو ساکن نون مفتوحہ ہو، نون زبر والا ہو، تو اس میں کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس میں کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے۔ کیا ہو؟ پھر سے سمجھ لیجئے، لا کے بعد فعل کے آخر میں، اس میں کیا تھا؟ اسم کے آخر میں زبر ہو تو پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ فعل کے آخر میں پیش یا واو ساکن نون مفتوحہ اس طرح سے ہو، جیسے بن رہا ہے یہ، آپ یہاں پہ دیکھیں گے اس طرح سے ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لا یخاف، وہ نہیں ڈرتا، لا یعلم، وہ نہیں جانتا۔ تو دیکھیے یہاں پر توجہ دیجئے، یخافو کے آخر میں پیش ہے اور یعلمو کے آخر میں پیش ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ آخر میں پیش ہو یا پھر واو ساکن نون مفتوحہ ہو۔ دوسری صورت تو دیکھیے لا یؤمنو، وہ ایمان نہیں لاتا، اس میں بھی دیکھیے آخر میں کیا ہے؟ پیش ہے۔ لا یشکرو، وہ شکر نہیں کرتا، اس میں بھی آخر میں پیش ہے۔ اس کے بعد میں لا یشکرون، وہ سب شکر نہیں کرتے، تو یہاں پر یہ دیکھیے توجہ دیجئے، واو ساکن ہے اور نون مفتوحہ ہے، وہ انہوں نے سمجھایا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے۔ لا یؤمنون، وہ سب ایمان نہیں لاتے۔ لا یشعرون، وہ سب شعور
وہ سب نہیں شعور رکھتے، لا یرجعون وہ سب رجوع نہیں کرتے، لا تقاتلون تم سب قتال نہیں کرتے، لا تقاتلون تم سب قتال نہیں کرتے، لا تعقلون تم سب عقل نہیں رکھتے۔ تو دیکھیے یہ ہو گیا، دوسری صورت ہو گئی ہے۔ اب تیسری صورت دیکھ لیجئے لا کی۔ اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں جزم یا واو ساکن الف ہو، یعنی واو ساکن ہو، ایسا واو ہو جو ساکن ہو، اس کے بازو میں اس کے برابر میں کیا ہو، الف ہو، تو اس میں کام نہ کرنے کا حکم یا التجا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ التجا ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ مت یا نہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یا تو کرتے ہیں مت یا نہ۔ کیا ہو؟ لام کے بعد فعل کے آخر میں جزم ہو، یا پھر کیا ہو؟ واو ساکن اور الف ہو۔ دیکھیے آپ پڑھیے، لا تؤاخذ تو مواخذہ نہ کر، تو دیکھیے آخر میں کیا ہے؟ جزم ہے۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ یا حکم ہے سمجھ لیں اس کو، یا التجا سمجھ لیں۔ لا تقربوا تم سب قریب مت جاؤ، تو دیکھیے واو ساکن ہے، اس کے بعد میں الف ہے، یعنی جمع ہے ایک طرح سے۔ یہ اگر آپ نے مثالیں پڑھی ہوں گی، جمع کی علامتیں پڑھی ہوں گی، وہ گردان رٹی ہوگی آپ نے صرف کے اندر، تو آپ اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے۔ نہیں تو آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ ایسا واو ساکن اور الف ہو۔ لا تجعل تو نہ کر، لا تجعلوا تم سب مت کرو، لا تبذر تو فضول خرچی مت کر، لا تشرک دیکھیے سب میں کیا ہے؟ جزم ہے یا پھر واو ساکن الف ہے۔ تو مت شرک کر، لا تعتذروا تم سب عذر مت پیش کرو، لا ترفعوا تم سب نہ بلند کرو، تم سب نہ بلند کرو، لا تقدموا تو تم سب آگے مت بڑھو، لا تأکلوا الربا تم سب سود مت کھاؤ۔ یہ ہو گئی لا کی تینوں مثالیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا۔ اور آئیے اب ماں کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ جو ماں ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس علامت کے مختلف معنی و مفہوم ہوتے ہیں، ہر ایک کی وضاحت درج ذیل ہے۔ یہ مختلف معنی ہوتے ہیں اس کے، انہوں نے بتا دیا۔ دیکھیے یہاں پر بتا رہے ہیں، کبھی ماں کا معنی نہیں یا نہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے اور نہ وہ ناراض ہوا۔ یہاں پر نہیں کا معنی ہے ما لہ من دافع، نہیں ہے اسے کوئی روکنے والا۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے۔ وما یشعرون، اور نہیں وہ سب شعور رکھتے۔ یہ تو ہو گیا نہیں کا معنی جو ہم نے پڑھا تھا، یہ والا پہلا معنی نہیں اور نہ۔ اور کبھی ماں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو ہوتا ہے، جو کبھی ماں کا معنی جو بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، تو ماں کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ جو ہے۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو ماں کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ جو ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ باقی رہنے والا۔ یہاں پر بھی معنی جو ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے جو اور جا کا معنی کس طرح سے کریں۔ دیکھیے یہ سیاق و سباق سے پتہ لگ جاتا ہے، اب جب پڑھیں گے نا تو آگے پیچھے کے الفاظ آپ کو بتا دیں گے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو یہاں بھی ماں کا معنی کیا ہے؟ جو ہے۔ پہلا معنی تھا نہیں، اور دوسرا معنی جو۔ اب دیکھیے تیسرا معنی پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مختلف بتائے تھے، تو یہ بتا رہے ہیں ماں کا ترجمہ کیا یا کس بھی کیا جاتا ہے، کیا اور کس بھی کیا جاتا ہے۔ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، وہ کیا ہے تیرے دہنے ہاتھ میں اے موسیٰ۔ تو دیکھیے یہاں پر کیا اس کا ترجمہ ہوا۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کیا جانیں کیا ہے فیصلے کا دن۔ یا ایھا الانسان ما غرک، اے انسان کس نے تجھے دھوکہ دیا۔ تو دیکھیے یہاں پر ماں کا معنی کس ہو گیا۔ اب دیکھیے ماں کا معنی چوتھا دیکھتے ہیں۔ اگر علامت ماں سے پہلے لفظ بعد ہو تو اس ماں کا ترجمہ کے کیا جاتا ہے۔ لفظ بعد ہو
تو کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ کہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جیسے من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو گیا۔ تو دیکھیے یہاں پر معنی کیا کیا ہے ماں کا؟ کہ، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے؟ بعد ہے۔ من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا۔ من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ انہوں نے ظلم کیا۔ تو یہاں پہ معنی کیا لگ رہا ہے؟ کہ لگ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے اس میں من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی۔ اس کا نوٹ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ یہ آپ کو ضرور فائدہ دے گا۔ ماں کے بعد اگر اسی جملے میں لفظ الا آ رہا ہو، ماں کے بعد اسی جملے میں اسم کے شروع میں با اس طرح کا ہو تو اس ماں کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے، اور باقی مقامات پر سیاق و سواق سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، کیا ہوتا ہے؟ اسی جملے میں لفظ الا آ رہا ہو، یا پھر ماں کے بعد اسی جملے میں اسم کے شروع میں با ہو، تو ماں کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور نہیں تم چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ چاہے۔ تو دیکھیے اب نہیں ہوا اس لیے کہ ماں کے بعد اسی جملے میں الا آیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ دیکھیے اسی جملے کے اندر بھی کیا ہے؟ ماں ہے، اور اسی جملے میں الا آ رہا ہے، تو اس لیے اس کا نہیں کریں گے ترجمہ۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ تو دیکھیے اس میں کیا ہے، انہوں نے کیا بتایا؟ تو ماں کے بعد اسی جملے میں اسم کے شروع میں، تو اسم کے شروع میں کیا؟ با آ گیا ہے۔ دیکھیے با زیر بھی آ گیا ہے، تو کیا نہیں ترجمہ ہوا۔ اس کے بعد ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، اور نہیں ہے وہ کسی شاعر کا کلام۔ تو دیکھیے ماں کے بعد میں کیا ہے؟ ماں کے بعد میں اسی جملے میں کیا؟ اسم کے شروع میں با ہے۔ قول کے شروع میں کیا ہے؟ با ہے، با۔ تو اس با کی وجہ سے ماں یہاں پر نہیں کا معنی دے گا، اور نہیں ہے وہ کسی شاعر کا کلام۔ یہاں پر یہ تھوڑا سا مختصر سا ترجمہ ہے، اس کو دیکھ لیجئے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔